مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ 4.5 فٹ گہری تھیں۔ اس کے لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی۔ دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ ان حالات میں کچھ انصاری مسلمانوں نے مال جمع کیا۔ وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مال سے مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کیجیے۔ ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مسجدوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آرائش اور زیبائش کرنے لگیں گے، جیسے یہود و نصارہ اپنے کلیساؤں اور گرجوں میں زیب و زینت کرتے رہے ہیں۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر ٹپکتا، یہ پانی مٹی ملا ہوتا، اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا۔ یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس میں سے پانی نہ رسے، مسجد میں نہ ٹپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ مسجد کی تعمیر کے کام میں تمام مہاجرین اور انصار صحابہ نے حصہ لیا، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کر لاتے، یہاں تک کہ سینہ مبارک غبار آلود ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا تو وہ اور زیادہ جاں فشانی سے اینٹیں ڈھونے لگے۔ یہاں اینٹوں سے مراد پتھر ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ باقی صحابہ تو ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو ان سے پوچھا، عمار، تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بہت نفیس اور صفائی پسند تھے۔ وہ بھی مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے۔ پتھر اٹھا کر چلتے تو اس کو اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ کپڑے خراب نہ ہو۔ اگر مٹی لگ جاتی تو فوراً چٹکی سے اس کو جھاڑنے لگ جاتے۔ دوسرے صحابہ دیکھ کر مسکرا دیتے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ مسجد کا پہلے فرش کچا تھا، پھر اس پر کنکریاں بچھا دی گئیں۔ یہ اس لیے بچھائی گئیں کہ ایک روز بارش ہوئی، فرش گیلا ہو گیا۔ اب جو بھی آتا اپنی جھولی میں کنکریاں بھر کر لاتا اور اپنی جگہ پر ان کو بچھا کر نماز پڑھتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سارا فرش ہی کنکریوں کا بچھا دو۔ پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے میں خرید لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کا وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد النبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری یہ مسجد صنعاء کے مقام تک بھی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے وسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ بعد کے اتوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی اور اس کا سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے 2 حجرے بنائے گئے۔ یہ حجرے مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تھے۔ ان حجروں کی چھتیں بھی مسجد کی طرح کھجوروں کی چھال سے بنائی گئی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ قیام پذیر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مکان میں نچلی منزل میں قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی، حضور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر والی منزل میں قیام فرمائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مجھے نیچے ہی رہنے دیں، کیونکہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، اسی میں سہولت رہے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات ہماری پانی کی گھڑیاں ٹوٹ گئیں
ہم گھبرا گئے کہ پانی نیچے نہ ٹپکے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی نہ ہو، تو ہم نے فوراً اس پانی کو اپنے لحاف میں جذب کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے پاس وہ ایک ہی لحاف تھا اور دن سردی کے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر والی منزل پر قیام کرنے کی درخواست کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ ان کے گھر کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کے ہاں سے بھی آتا تھا۔ اس تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زین بن رافع رضی اللہ عنہما کو مکہ بھیجا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سفر میں خرچ کرنے کے لیے 500 درہم اور 2 اونٹ دیے۔ رہبر کے طور پر ان کے ساتھ عبداللہ بن عریقت کو بھیجا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اخراجات برداشت کیے۔ ان کے گھر والوں کو لانے کی ذمہ داری بھی انہی کو سونپی گئی۔ اس طرح یہ حضرات مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ عنہا اور دایا ام ایمن رضی اللہ عنہا جو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ آئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حد درجے عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ چونکہ شادی شدہ تھی اور ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بعد میں ہجرت کی تھی اور اپنے شوہر کو کفر کی حالت میں مکہ ہی میں چھوڑ آئی تھی۔ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے، گرفتار ہوئے، لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا، پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلے ہی حبشہ ہجرت کر گئی تھی۔ یہ بعد میں حبشہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر والے بھی ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئے۔ ان میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام رومان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا شامل تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس شخص کو جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دیکھنے کی خواہش ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ ہجرت کے اس سفر میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء میں ٹھہرنا پڑا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد مدینہ پہنچی اور اپنا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا۔ ان کی پیدائش پر مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ کفار نے مشہور کر دیا تھا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین مدینہ آئے ہیں ان کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر ان لوگوں کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، اس لیے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض کے لیے پہلے کھجور کی شاخیں جلائیں گئی۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے تو اپنے ساتھ قندیلیں، رسیاں اور زیتون کا تیل لائے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے یہ قندیلیں مسجد میں لٹکا دیں، پھر رات کے وقت ان کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری مسجد روشن ہو گئی، اللہ تمہارے لیے بھی روشنی کا سامان فرمائے۔ اللہ کی قسم اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد میں قندیلیں جلائی تھیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 حجرے اپنی بیویوں کے لیے بنوائے تھے، باقی حجرے ضرورت کے مطابق بعد میں بنائے گئے۔ ان میں سے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تھا اور دوسرا سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کا۔ مدینہ منورہ میں وہ زمینیں جو کسی کی ملکیت نہیں تھی ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے لیے نشانات لگا دیے، یعنی یہ زمینیں ان میں تقسیم کر دیں۔ کچھ زمینیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصاری حضرات نے ہدیہ کی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی تقسیم فرما دیا اور ان جگہوں پر ان مسلمانوں کو بسایا جو پہلے قباء میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ قباء میں جگہ نہیں ہے تو وہ بھی مدینہ چلے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے جو حجرے بنوائے وہ کچے تھے،
کھجور کی شاخوں، پتوں اور چھال سے بنائے گئے تھے۔ ان پر مٹی لیپی گئی تھی۔ حضرت حسن بصری رضی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں امہات المومنین کے حجروں میں جاتا تھا۔ ان کی چھتیں اس قدر نیچی تھی کہ اس وقت اگرچہ میرا قد چھوٹا تھا لیکن میں ہاتھ سے چھتوں کو چھو لیا کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی 2 سال باقی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی باندی خیرہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس کسی کام سے بھیجا کرتی تھی۔ صحابہ کرام انہیں برکت کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی لے گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ان الفاظ میں دعا دی تھی: اے اللہ، انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے لیے پسندیدہ ہوں۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف حضرت حارثہ بن نعمان کے مکانات تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں متعدد نکاح فرمائے جن میں دینی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح فرماتے تو حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک مکان یعنی حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا قیام ہو جاتا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے مکان اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیے۔ اسی زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار مسلمانوں کے سامنے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی ایک تحریر بھی لکھوائی۔ معاہدے میں طے پایا کہ یہودی مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں وہ کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کوئی اچانک مسلمانوں پر حملہ کرے تو یہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ان شرائط کے مطابق مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کی جان و مال اور ان کے مذہبی معاملات میں آزادی کی ضمانت دی گئی۔ یہ معاہدہ جن یہودی قبائل سے کیا گیا ان کے نام بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ اس بھائی چارہ سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور خلوص کا بے مثال رشتہ قائم ہوا۔ اس بھائی چارہ کو مواخات کہتے ہیں۔ بھائی چارہ کا یہ قیام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر ہوا۔ یہ بھائی چارہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: اللہ کے نام پر تم سب آپس میں 2 بھائی بن جاؤ۔ اس بھائی چارہ کے بعد انصاری مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ خود مہاجرین پر اس سلوک کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ پکار اٹھے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ان جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردی اور غمگساری کی ہے، اس قدر فیاضی کا معاملہ کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ محنت اور مشقت کے وقت وہ ہمیں الگ رکھتے ہیں، اور صلہ ملنے کے وقت آتا ہے تو وہ ہمیں اس میں برابر کا شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو ڈر ہے بس آخرت کا سارا ثواب یہ تنہا نہ سمیٹ لے جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں، ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور انہیں دعائیں دیتے رہو گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھائی چارہ کرانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اپنے امتیوں میں اس طرح بھائی چارہ نہیں کرایا۔ اس سلسلہ میں روایت ملتی ہے کہ انصاری مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی ہر چیز میں سے نصف حصہ دے دیا۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے تو ایک اپنے بھائی کو دے دیا، اسی طرح ہر چیز کا نصف اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا: میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ لیکن مہاجر مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو ناپسند فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بغل بجا دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی سخت ناپسند فرمایا، کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس تجویز کو بھی ناپسند فرمایا۔ اس لیے یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا، ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگا لیا کرے۔ چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو، اور اس نے آذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری آذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے آذان دے، ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کلمات سیکھنے پر صبح کی آذان دی۔ اس طرح سب سے پہلے آذان فجر کی نماز کے لیے دی گئی۔ جو ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آذان گونجی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے، وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز چلتے مسجد نبوی میں پہنچے۔ مسجد میں پہنچ کر انہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی خواب کی تصدیق سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے، اب 5 وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے اور ان 5 نمازوں کے علاوہ کسی موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، مثلا سورج گرہن اور چاند گرہن ہو جاتا یا بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہوتی تو وہ صلاۃ الجامعہ تک کہہ کر اعلان کرتے تھے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رہے۔ ان کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے مدینہ منورہ کے یہودی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے بہت جلد ایک نبی ظاہر ہوں گے، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بتایا کرتے تھے۔ ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو سابقہ قوموں کی طرح تہس نہس کر دیں گے، جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کیا گیا، ہم بھی تم لوگوں کو اسی طرح تباہ کر دیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہو گیا تو یہی یہود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تو بعض صحابہ نے ان یہودیوں سے کہا اے یہودیوں، تم تو ہم سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، ہم ان پر ایمان لا کر تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن اب جب کہ ان کا ظہور ہو گیا ہے تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ تک بتایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ بات کہی تو یہودیوں میں سلام بن مشکم بھی تھا، یہ قبیلہ بنی نزیر کے بڑے آدمیوں میں سے تھا۔ اس نے ان کی یہ بات سن کر کہا ان میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 نازل فرمائی، ترجمہ، اور جب انہیں کتاب پہنچی یعنی قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی تورات، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، پھر وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خود جانتے پہچانتے تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے۔ اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ اس بارے میں ایک روایت میں ہے کہ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ایک بڑے سردار بالغ بن سیف سے فرمایا میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے تازے غبر یعنی یہودی راہب سے نفرت کرتا ہے کیونکہ تم بھی ایسے ہی موٹے تازے ہو، تم وہ مال کھا کر موٹے ہوئے ہو جو تمہیں یہودی لا کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر مالک بن سیف بگڑ گیا اور بولا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، گویا اس طرح اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا
اور ایسا صرف جھنجھلاہٹ کی وجہ سے کہا۔ دوسرے یہودی اس پر بگڑے، انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے؟ جواب میں اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غصہ دلایا تھا، بس میں نے غصہ میں یہ بات کہہ دی۔ یہودیوں نے اس کی اس بات کو معاف نہ کیا اور اسے سرداری سے ہٹا دیا، اس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اب یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کرنے لگے جن کے جواب ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دے سکیں گے۔ مثلا ایک روز انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے بارے میں وحی کا انتظار فرمایا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن کی کریم کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 85۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ اسی طرح دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی تھی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو اور حق کے سوا یعنی شرعی قوانین کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹونا کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور اے یہودیو تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ 9 ہدایات سن کر دونوں یہودی بولے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں ڈر ہے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ دو یہودی عالم ملک شام میں رہتے تھے، انہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ شہر اس نبی کے شہر سے کتنا ملتا جلتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس کے کچھ دیر کے بعد انہیں پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے اس شہر مدینہ منورہ آ چکے ہیں۔ یہ خبر ملنے پر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دے دیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی اور شہادت کے متعلق بتائیے۔ ان کے سوال پر سورہ آل عمران کی آیت 19 نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اللہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، اور وہ اس شان کے مالک ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام کو قائم رکھنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں، بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ یہ آیت سن کر دونوں یہودی اسلام لے آئے۔ اسی طرح یہودیوں کے ایک اور بہت بڑے عالم، ان کا نام حسین بن سلام تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی قینقاع سے تھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر میں رہائش پذیر ہوئے، یہ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے۔ جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، فوراً سمجھ گئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا تو فوراً پکار اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور سچائی لے کر آئے ہیں۔ پھر ان کا اسلامی نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے گھر گئے، اپنے اسلام لانے کی تفصیل گھر والوں کو سنائی تو وہ بھی اسلام لے آئے۔ چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اس وقت لوگ پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔
اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے، اس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے اور اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ان یہودیوں میں سے ایک گروہ منافقین کا تھا۔ یہ بات ذرا وضاحت سے سمجھ لیں، مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ بہت سے یہودی اس خیال سے مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہیں، سو اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اگرچہ کہنے کو وہ مسلمان تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ ظاہر میں وہ مسلمان تھے، اندر سے وہی یہودی تھے۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا۔ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ انہی منافقوں میں عبداللہ بن ابو ابی بھی تھا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ منافقین ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، جیسا کہ آئندہ چل کر آپ پڑھیں گے۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ بعض روایات کے مطابق رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجھیے مت، بلکہ دامن بچائے رکھیے اور صبر کیجیے۔ یہ حکم مکہ کی زندگی تک رہا۔ پھر ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی کہ اگر مشرک جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، البتہ حرام قابل احترام مہینوں میں جنگ نہ کریں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں۔ کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت ہو گئی، یعنی کافروں کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے قدامی جنگ کریں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ودان کے مقام پر پہنچے۔ ایک بڑی بستی تھی اور ابوا کے مقام سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی۔ صلح کا معاہدہ لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا۔ اس کو غزوہ بنی زمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ صلح کے معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب بھی بلائیں گے انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو 15 دن لگے۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہوا۔ اس میں اسلامی لشکر میں 200 مہاجرین تھے۔ جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ یہ ربیع الثانی 2 ہجری میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس قافلے کا سردار قریش کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے 100 آدمی تھے۔ قافلے میں 2500 اونٹ تھے، ان پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو اپنا قائم مقام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوات کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس غزوہ کا نام غزوہ بوات پڑا۔ لیکن بوات پہنچنے پر دشمنوں سے سامنا نہ ہو سکا کیونکہ قریشی قافلہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بغیر ہی تشریف لے آئے۔ جمادی الاول کے مہینے میں غزوہ عشیرہ پیش آیا۔ اس مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریشی قافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ قریش نے اس قافلے میں اپنا بہت سا مال و اسباب شامل کر رکھا تھا۔ غز مکہ کے سبھی لوگوں نے اس میں مال شامل کیا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ 50,000 دینار تھے، 1000 اونٹ تھے۔ قافلے کے سردار ابو سفیان تھے جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 27 آدمی بھی ہمراہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ابو سلمہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 150 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ کے مقام تک پہنچے۔ اس غزوے میں بھی اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ جھنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اسلامی لشکر 20 اونٹوں پر سوار ہوا۔
سب لوگ باری باری سوار ہوتے رہے۔ عشیرہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے، تاہم اس دوران بنی مدلج سے امن اور سلامتی کا معاہدہ طے پایا۔ اسی سفر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کا لقب ملا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو زمین پر اس طرح سوتے پایا کہ ان کے اوپر مٹی لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے، اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ عشیرہ سے واپس آئے تو چند دن بعد ہی پھر ایک مہم پیش آ گئی۔ ایک شخص قرظ بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ صفوان کی وادی میں پہنچے۔ یہ وادی میدان بدر کے قریب ہے۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ بدر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ قرظ بن جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس غزوے کے لیے نکلنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اس مرتبہ بھی جھنڈا سفید تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ اسی سال 2 ہجری کے دوران قبلے کا رخ تبدیل ہوا اور اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے تھے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ظہر کی نماز کے وقت آیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عصر کی نماز میں حکم آیا تھا۔ قبلے کی تبدیلی اس لیے ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آرزو کی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ خاص طور پر یہ آرزو اس لیے تھی کہ یہودی کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں نہ پڑھا کرتے۔ ان کی بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا منظور فرمائی۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں آیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی رخ تبدیل کر لیا۔ یہ نماز مسجد قبلتین میں ہو رہی تھی۔